لوگ تھے۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ، ساروں کا حج قبول ہوا ہے یا کسی کا رہ گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے خواب میں بتایا گیا کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہارون بن بلقی ہے، اس کا حج رہ گیا ہے، وہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں میں صبح اٹھا اور بلقی کے خیمے تلاش کرنے لگا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے پوچھا کہ تم میں سے محمد بن ہارون بلقی کون ہے؟ تو وہ کہتے وہ تو بڑا پرہیزگار بندہ ہے، عبادت گار بندہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت عبادت گار بندہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کہاں پر ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ پہاڑی کے پیچھے اپنا خیمہ لگا کر بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا تو میں اس کی تلاش میں نکل پڑا، اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ مصلی پر نفل ادا کر رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ محمد بن ہارون بلقی ہیں؟ تو کہنے لگا جی ہاں میں ہی ہوں، آپ یقیناً مالک بن دینار ہوں گے۔ کہنے لگے کہ میں حیران ہوا، میں نے تو ابھی سے اپنا نام بھی نہیں بتایا، اس نے میرا نام پہلے ہی بتا دیا۔ تو کہنے لگا کہ بتائیے کیا کام ہے؟ کہتے ہیں میں بس ویسے ہی ملنے آیا تھا۔ کہتے ہیں جو کام ہے وہ بتائیں۔ کہتے وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کو یقیناً خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگے جی ہاں مجھے خواب آئی تھی۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے 24 سال ہو گئے ہیں، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور اللہ کا ولی آ کر کہتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے کہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں اگر وجہ بتا دی تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو ان کے اصرار کرنے پر جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں، میرے پاس بہت زیادہ مال آ گیا تھا، میرے پاس بہت زیادہ جائیدادیں، زمینیں، گھوڑے آ گئے تو میں عیاش ہو گیا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں گھر آیا تو ماں تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ میں نے کہا ماں ایک روٹی بنا دیں۔ تو کہنے لگی شرم کر، تو نے خود روزہ نہیں رکھا تو دوسروں کا خیال کر۔ تو کہنے لگا جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں نے غصے میں آ کر اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مار ڈالا اور ماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ تو کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کمرے میں بند کر دیا اور میری آنکھ ظہر کے وقت اس وقت کھلی جب میری بیوی اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ تو کہنے لگی میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو کہنے لگا کیا میری ماں قتل ہو گئی؟ کہتے ہاں۔ کہتے میرا ماں کا جنازہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ اسے تو لوگوں نے رات کو ہی دفنا دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرے جنازے کے قریب بھی مت آنے دینا۔ تو جب یہ واقعہ انہوں نے سنا مالک بن دینار نے، تو انہوں نے بھی غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تجھے کوئی معافی نہیں ملے گی۔ تو کہنے لگے کہ وہ روتے رہے اور میں واپس آ گیا۔ تو رات کو جب میں سویا تو مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مالک تو اسے مایوس کیوں کر رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو ماں کا نافرمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ قیامت والے دن وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا۔ تو کہنے لگے وہ کیسے؟ تو کہا کہ قیامت والے دن اس کی ماں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور کہے گی اے اللہ میرا کیا جرم تھا کہ جس نے مجھے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس سے زنجیریں ڈال کر دوزخ میں پھینک دو۔ جب فرشتے زنجیریں ڈال کر اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ پیچھے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، جب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو پھر ماں کی طرف دیکھے گا، جب دوزخ کے قریب پہنچ جائیں گے تو وہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا ماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، جب زندگی میں مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو میں تیرا نام لیتا تھا، آج یہ مجھے جلانے لگے ہیں۔ تو ماں اللہ سے کہے گی کہ اللہ، تو اللہ فرمائے گا کہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، تو اس کی ماں کہے گی کہ اسے دوزخ میں نہ ڈال۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پہلے تو خود کہتی ہے کہ دوزخ میں ڈالو اور اب کہہ رہی ہے جنت میں بھیج دو۔ تو ماں کہے گی ماں ہونا میرا دل تڑپ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے بدولت اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔